بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر سائل نے سوال کیا ہے کہ کیا مکہ اور مدینہ کے کبوتروں کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ سنا ہے مکہ کے کبوتر کعبہ کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے بلکہ دائیں بائیں سے اڑ جاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے جواب میں فرماتے ہیں مکہ یا مدینہ کے کبوتروں کی فضیلت یا خصوصیت کے بارے میں میرے علم میں کچھ بھی نصوص شرعیہ میں وارد نہیں ہے، البتہ جو کبوتر پالتو نہیں ہے اس کا حدود حرم میں شکار کرنا اور بھگانا ممنوع ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمان اور زمین کی تخلیق کی اسی دن سے حرام قرار دیا ہے، اس واسطے یہ قیامت تک کے لیے اللہ کے حرام کرنے سے حرام ہے، میرے سوا کسی کے لیے اس میں قتال حلال نہیں ہوا، میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا تھا، پس یہ اللہ کے حرام کرنے سے قیامت تک کے لیے حرام ہے، نہ اس کا کانٹا کاٹا جائے گا، نہ اس کے شکار کو بھگایا جائے گا، نہ وہاں کے گرے پڑے سامان کو اٹھایا جائے گا۔ ہاں، کوئی اس کا تعارف کرانے اور اس کے مالک تک پہنچانے کے لیے اٹھائے تو جائز ہے، اس کی خضرو گھاس کو بھی نہیں اکھاڑا جائے گا، کاٹا جائے گا۔ خضرو یعنی اپنے آپ سے اگنے والی۔ حضرت ابن عباس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس خر کو مستثنی کر دیجئے، اس کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ اسے لوہار استعمال کرتے ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں چھپر وغیرہ میں لگاتے ہیں، چنانچہ آپ نے اس کو مستثنی کر دیا۔ متفق علیہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حرم کے شکار کو کبوتر ہو یا ہرن بھگانا اور مارنا جائز نہیں۔ حضرت سعد سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میں مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیانی حصہ کو حرام قرار دیتا ہوں، پس نہ اس کے خاردار درختوں کو کاٹا جائے نہ اس کے شکار کو قتل کیا جائے۔ مسلم، صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 113۔ رہا یہ سوال کہ کبوتر کعبہ کے اوپر نہیں اڑتے، تو کسی حدیث یا اثر میں اس کا تذکرہ نہیں، نیز یہ مشاہدہ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ کئی لوگوں نے کبوتر کو کعبہ کے اوپر سے اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ پرندے اور کبوتر کعبہ کے اوپر اڑتے رہتے ہیں، اور یہ باتیں جو کہی جاتی ہیں میں نے خود یعنی میں نیاز احمد عبدالحمید، مجھ سے بھی بہت سے لوگوں نے کہا ہے، طلبہ بھی کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں وہاں صحن میں بہت بار بیٹھا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ کبوتر آتے ہیں، ابابیل آتی ہیں، پرندے آتے ہیں، ادھر سے ادھر اڑتے رہتے ہیں۔ زیارت نبوی کے لیے عمرہ ضروری نہیں۔ یہاں مکہ سے پہلے ہی اگر مدینہ جانا ہو تو کیا اس کے لیے عمرہ کرنا ضروری ہے، یا مدینہ کی زیارت کرنے کے بعد بھی عمرہ کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں مدینہ کی زیارت کے لیے پہلے عمرہ کرنا ضروری اور شرط نہیں ہے، بلکہ آدمی کو اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو پہلے مدینہ کی زیارت کرے پھر عمرہ کرنے کے لیے مکہ آ جائے، اور چاہے تو پہلے عمرہ کرے اور پھر مدینہ کی زیارت کے لیے جائے، مگر پہلے اللہ کے گھر کی زیارت اور عمرہ کرنا افضل ہے، کیونکہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔
یہاں ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے کہ زیارت رسول کے سلسلہ میں دو ضعیف روایتیں اور منکر روایتیں ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا منظار قبری یا منظارنی کنتو لہو شفیعن او شہیدن، کیا یہ روایت صحیح ہے؟ یعنی جس نے میرے قبر کی زیارت کی یا میری زیارت کی تو میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا یا اس کے لیے شہادت دوں گا۔ یہ حدیث کیسی ہے؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی تصحیح کی ہے، ارواء الغلیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 333۔ اسی طرح سے یہ بات بھی بہت مشہور ہے کہ جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت کی میری وفات کے بعد تو یہ ایسے ہے جیسے کہ میری زندگی میں اس نے میری زیارت کی تھی، اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو منکر قرار دیا ہے، ارواء الغلیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 335 سے۔ حاجیوں کا اپنے ساتھ آب زمزم وافر مقدار میں لانا اور بستی والوں کو واپسی پر پلانا اور بعد میں شفا یابی کے لیے مریضوں کو پلانا اور ان پر چھڑکنا کیسا ہے؟ کیا یہ درست اور جائز ہے؟ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں التاریخ الکبیر للبخاری اور جامع الترمذی میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم آب زمزم مشکیزہ میں بھر کر ساتھ لایا کرتے تھے اور مریضوں کو پلاتے اور ان پر چھڑکا کرتے تھے، اور امام ابن تیمیہ کے بقول سلف صالحین بھی اپنے ساتھ آب زمزم لے جایا کرتے تھے۔ مجموع فتاوی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 154۔ اس واسطے حاجی وغیرہ کا اپنے ساتھ آب زمزم وافر مقدار میں لانا اور لوگوں کو پلانا اور خاص طور سے مریضوں کو پلانا اور ان پر چھڑکنا درست ہے اور جائز ہے۔ آب زمزم پینے کے لیے کیا کھڑا ہونا ضروری ہے؟ اور جو لوگ اس کا اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اس وقت اٹھا دیتے ہیں اور کھڑے ہو کر پینے کے لیے کہتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کہتے ہیں آب زمزم کا بوقت ضرورت کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے کنویں کے پاس بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 492۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینا ضروری ہے یا علی الاقل مسنون اور اس کے آداب میں سے ہے، مگر ان کی یہ بات اور فہم درست نہیں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہاں پر سائل نے سوال کیا ہے، آب زمزم پینے کی دعا اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، کیا یہ ثابت ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مستدرک حاکم اور سنن دارقطنی میں ابن عباس کے بارے میں وارد ہے کہ جب وہ آب زمزم پیتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، مگر علامہ البانی نے ارواء الغلیل میں اس کی تصحیح کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، سندن یہ ضعیف ہے۔ ارواء الغلیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 333۔ کیا آب زمزم سے وضو کرنا جائز ہے؟ کہتے ہیں ہاں، وضو کر سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک ڈول آب زمزم منگایا، پھر اسے پیا اور وضو کیا۔ زوائد المسند جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 76۔ بعض حاجی
कफन को आबे ज़मज़म से ये अकीदा रखते हुए धोते हैं कि ये मुर्दों के लिए बाइस नजात है। किताब सुन्नत से इसका सबूत है या नहीं? कहते हैं किताब सुन्नत से इसका कोई सबूत नहीं, और अमल सहाबा ताबीन से भी ये चीज साबित नहीं। इस वास्ते ऐसा अकीदा रखना और इसकी बिना पर कफन के कपड़े आबे ज़मज़म से धो कर लाना दुरुस्त नहीं, ये बिल्कुल बेअसल बात है। यहां पर एक सवाल किया गया है, आबे ज़मज़म की कुछ खुसूसियात बताएं। कहते हैं कि मेरे सामने रोजनामा उर्दू टाइम्स की जुमा मैगजीन में आबे ज़मज़म पर जापानी साइंसदान की नई तहकीक के उन्वान से एक मुख्तसर मजमून है, आप उसे पढ़ लीजिए। इससे आपको आबे ज़मज़म की खुसूसियात और बिस्मिल्लाह के फवायद के सिलसिले में कुछ अहम बातें मालूम हो जाएंगी। मजमून इस तरह है, उन्वान कायम किया है, आबे ज़मज़म पर जापानी साइंसदान की तहकीक। जापान के मायानास साइंसदान डॉक्टर मसारो इमोटो ने इंकशाफ किया है कि आबे ज़मज़म में ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं जो इसके सिवा दुनिया के किसी भी पानी में मौजूद नहीं। इन्होंने नैनो नामी टेक्नोलॉजी की मदद से आबे ज़मज़म पर मुतअद्दिद तहकीकात की हैं, जिनकी मदद से उन्हें मालूम हुआ कि आबे ज़मज़म का एक कतरा आम पानी के 1000 कतरों में शामिल किया जाए तो आम पानी में भी वही खुसूसियात पैदा हो जाती हैं जो ज़मज़म में है। डॉक्टर इमोटो जापान में कायम इंस्टीट्यूट बराए तहकीक के सरबराह हैं। इन्होंने अपने लेक्चर में कहा कि जापान में उन्हें 1 अरब बाशिंदे से आबे ज़मज़म मिला, जिस पर उन्होंने मुतअद्दिद तहकीकात की हैं। तहकीक से मालूम हुआ कि ज़मज़म के एक कतरे का बिल्लौर एक चमकदार मादनी जौहर, यानी बिल्लौर एक चमकदार मादनी जौहर इनफिरादियत रखता है, दीगर किसी पानी के कतरे के बिल्लौर से मुशाबहत नहीं रखता। कुराए अर्ज के किसी खित्ते से लिए गए पानी के खवास ज़मज़म के खवास से किसी तरह मुशाबहत नहीं रखते। इन्होंने लेबॉरेटरी टेस्ट के जरिए मालूम किया है कि आबे ज़मज़म के खवास को किसी तरह भी तब्दील करना मुमकिन नहीं। इसकी असल वजह जानने से साइंस कासिर है। ज़मज़म की रिसाइकलिंग करने के बाद भी इसके बिल्लौर में तब्दीली नहीं पाई गई। जापानी साइंसदान ने मजीद इंकशाफ करते हुए कहा कि मुसलमान खाने पीने और हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि जिस पानी पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए उसमें अजीब किस्म की तब्दीली वुकू पजीर होती है। लेबॉरेटरी टेस्ट के जरिए आम पानी को ताकतवर खुर्दबीन के जरिया देखा गया और फिर उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद देखा गया तो इसके जर्रात में तब्दीली वाक़ई हो गई थी। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद पानी के कतरे में खूबसूरत बिल्लौर बन गए थे। इन्होंने पानी पर कुरान मजीद की आयतें पढ़वाई तो इसमें अजीब किस्म का तगय्युर वाक़ई हुआ। इन्होंने कहा कि पानी में अल्लाह ताला ने अजीब किस्म की सलाहियतें रखी हैं। पानी में कुव्वते समा, एहसास याददाश्त और माहौल से मुतासिर होने की सलाहियत है। अगर पानी पर कुरान मजीद की आयत की तिलावत की जाए तो इसमें मुख्तलिफ अमराज से इलाज की सलाहियत पैदा हो सकती है। पानी माहौल के मनफी असरात, पानी माहौल के मनफी और मुस्बत हालात का असर कबूल करता है। डॉक्टर इमोटो ने कहा कि कुराए अर्ज की तमाम मखलूक़ात ख्वाह वो बज़ाहिर जमादात ही क्यों ना हो, इनमें माहौल का असर कबूल करने की सलाहियत है।
کائنات کا ہر ذرہ شعور رکھتا ہے اور اسی شعور کے نتیجے میں وہ اپنے خالق کی تسبیح میں مصروف ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں وارد ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 357۔ علامہ البانی کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے۔ آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اس میں مفید ہے اور نفع بخش ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے انہا مبارکہ وہی طعام طعم وشفاء سقم، مسند الطیالسی صفحہ نمبر 61، صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1922۔ یہ مبارک پانی ہے، یہ بھوکے کے لیے کھانا ہے اور بیمار کے لیے شفا بخش ہے۔ ایک حدیث میں ہے خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، المعجم الکبیر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 98۔ علامہ البانی کا کہنا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ روئے زمین کا سب سے افضل اور بہتر پانی زمزم ہے۔ حج سے واپس آتے وقت گھر جانے سے قبل کیا محلہ یا شہر کی مسجد میں نماز پڑھنا مسنون ہے؟ نیز دوسرے سفر سے واپس آتے وقت لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے تو کیا حج کے سفر میں اس کا اہتمام کرنا درست ہے؟ تو جواب میں فرماتے ہیں حج یا کسی بھی سفر سے جب واپس آئیں تو مستحب اور مسنون ہے کہ گھر جانے سے قبل مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر اپنے گھر جائیں۔ حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تو پہلے مسجد جاتے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے، متفق علیہ۔ ایسے تو ہر سفر پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، مگر دوسرے سفر میں اگر لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے حج کے موقع پر اس کے اہتمام سے روکنا درست نہیں ہے۔ حج سے واپسی کے بعد لوگ اعزاء و اقارب اور اہل بستی کی دعوت کرتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج تو نہیں۔ فرماتے ہیں علماء نے جن دعوتوں کو جائز کہا ہے ان میں سے ایک دعوت حج یا اس طرح کے مسنون سفر سے صحیح سالم اور تمام امور کو ٹھیک ٹھاک سے انجام دے کر آنے کی خوشی میں بھی ہے۔ اس واسطے اگر کوئی اپنی خوشی سے اللہ کی ایسی نعمت پر اظہار مسرت اور شکرانے کے طور پر دعوت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ ریا و نمود کے لیے ہو تو پھر یہ درست اور جائز نہیں ہوگا۔ یہاں تک حج کے مسائل ختم ہوئے، اب ہم کتاب الصوم شروع کرتے ہیں۔ کتاب الصوم روزے کے مسائل کا بیان۔ صوم لغت میں روکنے کو کہتے ہیں، الامساک روکنا، شرعاً ایک عبادت کا نام ہے جس میں ایک مسلمان مرد اور عورت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رک جاتے ہیں۔ سال میں 1 مہینہ ایسا روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ عورتوں کے لیے اور مریض کے لیے کچھ رعایت ہے جن کا بیان اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ اس مہینہ کو رمضان کہا جاتا ہے جو رمز سے رمضا رے میم زاد رمضا سے مشتق ہے جس کے معنی جلنے کے ہیں۔ جس سال رمضان کے روزے فرض ہوئے وہ سخت گرمی کا تھا، اس لیے لفظ رمضان سے موسوم ہوا۔ بعض کہتے ہیں اس ماہ روزہ رکھنے والوں کے گناہ جل جاتے ہیں۔
رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہے، جیسا کہ مجتہد اعظم امام بخاری رحمہ اللہ یہاں آیت قرآنی لائے ہیں، جو شخص رمضان کے روزوں کی فرضیت کا انکار کرے وہ بالاتفاق کافر ہے۔ علامہ شوکانی فرماتے ہیں الصیام فی اللغت الامساک وفی الشرع امساک مخصوص فی زمن مخصوص بشرائط مخصوصہ وکان فرض صوم شہر رمضان فی السنة الثانیہ من الہجرہ۔ نین الاوتار، روزہ لغت میں رک جانا یعنی رک جانا کے معنی میں ہے، اور شریعت میں مخصوص شرائط کے ساتھ ایک مخصوص وقت میں مخصوص طور پر رک جانا، اور ماہ رمضان کا روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا تھا۔ اب اس کے بعد میں ہم روزہ کے بارے میں 3 بحث کریں گے: روزہ کے طبی فوائد، روزہ کے تربیتی فوائد، اور روزہ سے متعلق طبی مسائل۔ روزہ کے طبی فوائد ہیں، اور یہ اتنے حیرت انگیز فوائد ہیں کہ آدمی نے شاید تصور بھی نہ کیا ہو جنہوں نے اس کو پڑھا نہ ہوگا۔ مجموعی غذائیت میں اضافہ۔ ڈاکٹر حضرات اس بات کو مانتے ہیں کہ روزے سے جسم میں کوئی کمزوری یا نقص واقع نہیں ہوتا، کیونکہ 2 کھانوں کے بیچ کا وقفہ معمول سے کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، اور انسان رمضان میں عام دنوں سے زیادہ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کا استعمال کرتا ہے، اس سے جسم کو زیادہ غذائیت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، دل کے دورے سے حفاظت۔ موٹاپا، سگریٹ نوشی، خون میں کولیسٹرول کی زیادتی اور مسلسل کشمکش دل کے دورے کا سبب بنتے ہیں۔ روزہ ان سب سے دل کی حفاظت کرتا ہے۔ روزہ کے دوران ترک غذا اور نظام ہضم کے کم عمل کی وجہ سے خون کی یہ مقدار جو غذا کو ہضم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس طرح دل کو کم کام کرنا پڑتا ہے اور آرام بہت زیادہ اسے ملتا ہے۔ نمبر 3، روزہ اور شوگر کا مریض۔ روزہ اور شوگر کا مریض، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کے دنوں میں شوگر کے مریضوں کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے موسم بہار ہے۔ شوگر اسی وقت بڑھتا ہے جب آدمی کھانا کھاتا ہے یا بار بار کھاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جسم کے اندر بہت سے فاضل مادے جل جاتے ہیں، اور عام طور سے شوگر کنٹرول میں رہتا ہے۔ نمبر 4، کینسر کا علاج۔ سائنسدانوں نے اس بات کی تحقیق کی ہے کہ روزہ کینسر سے بچاؤ میں معاون ہے۔ یہ جسم میں کینسر کے خلیوں کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ روزے کی حالت میں گلوکوز کم ہوتا ہے، اور جسم توانائی حاصل کرنے کے لیے چربی کا استعمال کرتا ہے۔ اس طرح روزہ سے کینسر کی روک تھام ہوتی ہے۔ نمبر 5، ہر انسان کے لیے روزہ ضروری۔ ہر انسان روزہ رکھنے کا محتاج ہے، اس سے معتدل زندگی اور کامل صحت حاصل ہوگی۔ ایک امریکی سائنسداں مارک فادون کہتا ہے، ہر انسان روزہ رکھنے کا ضرورت مند ہے، کیونکہ غذا کا زہر جسم میں اکٹھا ہوتا رہتا ہے، اور یہ اسے بیمار کی طرح بنا دیتا ہے۔ اس سے اس کی نشاط و حرکت اور بھاگ دوڑ متاثر ہوتی ہے۔ پر جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے، جسم کا زہر تحلیل ہو جاتا ہے، اور جسم چست و چالاک ہو جاتا ہے۔
नंबर 6, रोजा रखने से जिस्म को राहत मिलती है। रोजा रखने से जिस्म को राहत और आराम मिलता है और इसके अंदर जो टूट फूट हो गया है उसकी इस्लाह होती है। मैदा की इस्लाह। नंबर 7, मैदा की इस्लाह। मैदा में जो जहरीले मादे बच जाते हैं उनको चूस लेता है। और नंबर 8, निज़ाम हजम की इस्लाह। इससे हजम का निज़ाम अच्छा होता है और फासिद मादों को खत्म कर देता है। नंबर 9, ज़हनी कुव्वत में इजाफा। रोज़ा ज़हनी कुव्वत और इदराक को ताकत देता है और उसमें इजाफा करता है और इनको परवान चढ़ाता है। नंबर 10, चमड़े को खूबसूरत बनाता है। एलेक्सिस कारेल कहता है, और उसी की ये किताब है, मशहूर ज़माना किताब, यानी उसमें इल्मियत जो भी हो या जिस तरह की भी गलती हो उससे कतई नज़र एक ज़माने में बहुत मशहूर हुई थी, अल इंसान ज़ालिकल मजहूल। इस पर उसको नोबेल प्राइज भी मिला है। कहता है, खाना की कसरत इंसान के जिस्म के बाज़ अमल को मुअत्तल कर देती है। रोज़ा उसे साफ सुथरा कर देता है और हमारे नसीजों को बदल देता है। नंबर 11, रोज़ा इंसान के लिए बाइसे खैर और सेहत। रोज़ा इंसान के लिए बाइसे खैर है और बाइसे सेहत और रूहानी, नफ्सियाती और जिस्मानी एतबार से कामिल आफियत है। हालब्रोक कहता है, रोज़ा सिर्फ जादू का खेल नहीं है बल्कि वो अच्छी सेहत की जमानत है। नंबर 12, सेहत के लिए भूख जरूरी। प्रोफेसर निकोलाइव बेलवी, मॉस्को, रूस, अपनी किताब अल-जुअ मिन अजल सेहा 1976 में किताब शाये हुई है, उसमें लिखता है, हर इंसान के लिए जरूरी है कि वो साल में 4 महीना भूखा रहे ताकि जिंदगी भर कामिल सेहत से फायदा उठाए। नंबर 13, जनरल फायदा। रोजा रखने से पेट का पुराना दर्द खत्म हो जाता है, जिगर की बीमारियां दूर हो जाती हैं, मोटापा कम हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत से फायदे हैं। एक हैरत अंगेज तहकीक, जापान के एक साइंसदान तासोको होंजो क्योटो यूनिवर्सिटी का ये सरबराह है और जेम्स ओलिसन ये टेक्सास यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखता है। इनको कैंसर के रोकथाम के लिए, यानी इन दोनों को इनकी तहकीक पर 2018 में मुश्तरक नोबेल इनाम दिया गया था। इनका मानना है कि कुव्वते दिफा और कुव्वते मनाआ सरतान को रोकती है। गूगल सर्च। जापानी साइंसदान का कहना था कि ज्यादा भूखा रहने से जिस्म उन फासिद खलियों को खा लेता है जो कैंसर का सबब बनते हैं। रोजा में यही होता है कि आदमी सुबह सादिक से सूरज डूबने तक तकरीबन 12-14 घंटे भूखे रहता है। खुलासे कलाम ये कि जहां रोजे के शरई और दीनी फवायद हैं, वहीं इसके तिब्बी फवायद भी हैं और आज का जदीद मेडिकल भी इसकी तायीद करता है। रोजा रखने से आम तौर से आदमी का जिस्म काफी अच्छी हालत में आ जाता है और उसके अंदर जो जहरीले और फासिद मादे हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब आइए हम आपको ले चलते हैं रोजे के तरबियती फवायद की तरफ। रोजे के असरार में से चंद तरबियती फवायद बातें पेश की जा रही हैं। असरार, रोमूस।
ان کو قرآن اور حدیث سے مستنبط کیا گیا ہے، یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور اس کے ہمہ جہت فائدے ہیں۔ ذیل کی معلومات شیخ عقیل بن سالم الشمری کی تحریر سے مستفاد اور ملخص ہے۔ اس کو میرے ایک رشتہ دار نے نجران سے پچھلے سال بھیجا تھا، ان کا نام اظہر الدین عبدالحق ہے، اور اسی موبائل سے میں نے اس کو ملخص کیا ہے۔ روزہ نمبر 1، روزہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تمہارے اوپر روزہ ایسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83۔ نمبر 2، رمضان میں اللہ کی رحمت کے کئی مظاہر ہیں۔ اللہ نے صرف چند دن کے روزے فرض کیے، ہمیشہ ہمیش نہیں۔ دن کے کچھ حصوں میں فرض کیا، پورا دن اور پوری رات تک نہیں، بلکہ صوم وصال سے سختی سے منع کیا ہے۔ اگر کوئی بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، جبکہ اس نے روزہ توڑنے والی چیز کا استعمال کیا ہے۔ نمبر 3، اس مقدس مہینہ میں اللہ کے کرم کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل یوں ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش جناتوں کو مقید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر روزے داروں کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ جو آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پر یہ صغیرہ ہیں۔ جو رمضان میں قیام کرتا ہے اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان سے رمضان تک کے بیچ میں ہونے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر بڑے گناہوں سے پرہیز کیا جائے اور بچا جائے، رمضان کا مہینہ چاہے 29 کا ہو یا 30 کا، اس کا ثواب کم نہیں ہوتا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عید کے 2 مہینے کم نہیں ہوتے، رمضان اور ذی الحج۔ جس نے امام کے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ وہ پلٹے اور واپس آئے، یعنی رات میں قیام کرنا اور تراویح پڑھنا، تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، رمضان امتحان کا مہینہ ہے۔ اس میں آدمی کھانے پینے اور شہوت سے رکتا ہے۔ رمضان ایمان، نیت اور صبر کا امتحان ہے۔ رمضان مومن کے دل میں نمبر 5، رمضان مومن کے دل میں اللہ کی محبت کا وارث بناتا ہے۔ جب یہ اللہ کے کرم اور بے حساب عطیہ کو دیکھتا ہے تو اس سے اس کی محبت بڑھ جاتی ہے، اور اللہ سے محبت ایمان کا رکن ہے۔ نمبر 6، رمضان جود و سخا کی تربیت کرتا ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہیں، ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ مالی سخاوت، اس میں صدقہ پر ابھارا گیا ہے۔ اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ روزے دار کو افطار کروانے میں بڑا ثواب ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بیواؤں کی حفاظت اور محتاجوں کی نگرانی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ نمبر 2، وقت کی سخاوت، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا، ان کی ضرورتوں کے لیے چل کے جانا اور ان کے جملہ امور کی نگرانی اس میں شامل ہے۔ کسی کا سامان اٹھا دینا، کسی کے بچوں کی نگرانی کرنا، کسی کی بیوی کی نگرانی کرنا، کھیت کی نگرانی کرنا یا بیوہ کا سامان خریدنا۔ بیوہ اور بیوی کی نگرانی کا مقصود یہ ہے کہ اس کا شوہر نہیں ہے، یا کہ وہ بیوہ ہے، یا وہ کہ دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں، تو پورے اہل خانہ کی نگرانی کرنا اور شرعی اعتبار سے ان کی ضروریات کو پوری کرنا، سامان خرید کر لا کر دینا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔
شخصیت اور جاہ کی سخاوت۔ جس طرح مخصوص شرطوں کے ساتھ مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اسی طرح جاہ اور منصب کی زکوٰۃ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی غریبوں کے لیے بڑوں سے سفارش کر دے اور وہ اسے کچھ دے دیں۔ کوئی مقدمہ میں پھنسا ہے تو سفارش کر کے اس کو چھوڑا لیں، سفارش کر کے کسی کا داخلہ کروا دیں یا اسپتال میں ایڈمٹ کروا دیں۔ اس کے برعکس حرام کام میں سفارش جائز نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔